23 ہجری میں حج سے واپسی کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جمعہ کے خطبے میں فرمایا، لوگوں، میں نے ایک خواب دیکھا ہے جسے میں اپنی موت کا پیغام سمجھتا ہوں۔ میں نے دیکھا ہے کہ ایک سیاہ رنگ کے مرغے نے مجھے 3 ٹھونگیں ماری۔ وقول علامہ طبری حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج سے واپس آنے کے بعد ایک دن بازار کا گشت کرنے نکلے۔ راستے میں حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام فیروز المعروف ابو لولو ملا اور شکایت کرنے لگا کہ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے زیادہ ٹیکس وصول کرتے ہیں۔ آپ نے پوچھا کہ تم کتنا ٹیکس ادا کرتے ہو؟ تو اس نے جواب دیا، روزانہ 2 درہم۔ پھر حضرت عمر فاروق نے پوچھا، کام کیا کرتے ہو؟ تو اس نے جواب دیا، بڑھئی، لوہار اور نقاش ہوں۔ حضرت عمر فاروق نے جواب دیا، تمہارے پیشوں کے حساب سے تو ٹیکس زیادہ معلوم نہیں ہوتا۔ ابو لولو فیروز جب جانے لگا تو آپ نے فرمایا، سنا ہے تم ہوا سے چلنے والی بڑی چکی بنا سکتے ہو؟ تو اس نے ہاں میں جواب دیا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے کہا، پھر ایک چکی میرے لیے بھی تیار کر دو۔ ابو لولو فیروز نے جواب دیا کہ اگر میں زندہ رہا تو آپ کے لیے ایک ایسی چکی بناؤں گا جس کا چرچا مشرق سے مغرب تک ہوگا۔ آپ سمجھ گئے کہ یہ قتل کی دھمکی ہے، لیکن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی جواب نہ دیا۔ دوسرے دن 26 ذی الحجہ 23 ہجری کو فجر کی نماز کے وقت جو ہی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز فجر کی امامت کے لیے کھڑے ہوئے، ابو لولو فیروز نے پیچھے سے آ کے آپ پہ پے در پے خنجر کے 6 وار کیے۔ ایک وار پیٹ کے نچلے حصے میں لگا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑ کر اپنی جگہ کھڑا کر دیا اور خود زخموں کے صدمے سے گر پڑے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز فجر قائم کروائی، لیکن اس حالت میں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے زخموں سے نڈال پڑے تھے۔ کچھ لوگ فیروز کو گرفتار کرنے کے لیے آگے بڑھے۔ اس نے ان میں سے 13 لوگوں کو زخمی کر دیا، جن میں سے 6 شہید ہو گئے۔ آخر ایک شخص نے کمبل ڈال کر اسے پکڑ لیا، لیکن اس نے گرفتار ہوتے ہی اپنے خنجر سے خودکشی کر لی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ میرا قاتل کون تھا؟ لوگوں نے عرض کیا، فیروز۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، الحمدللہ، میرا قاتل ایسا شخص نہیں جس نے اللہ کو ایک بھی سجدہ کیا ہو۔ اس کے بعد آپ کو گھر لے جایا گیا۔ زخم نہایت گہرا تھا۔ جب دواداروں نے کچھ فائدہ نہ دیا اور بچنے کی کوئی امید نہ رہی تو لوگوں نے درخواست کی کہ آپ اپنا جانشین نامزد کر دیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر میں کسی کو خلیفہ نامزد کروں تو کر سکتا ہوں، کیونکہ حضرت ابوبکر صدیق نے اپنا خلیفہ نامزد کیا تھا۔ اگر خلیفہ نامزد نہ کروں تو ایسا بھی کر سکتا ہوں، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا خلیفہ نامزد نہیں کیا تھا۔ لوگوں کے اصرار پر حضرت علی، حضرت عثمان بن عفان، حضرت طلحہ بن عبید اللہ، حضرت زبیر بن عوام، حضرت عبد الرحمن بن عوف اور حضرت سعد بن ابی وقاص، 6 صحابہ کرام کو، جن کی اسلام میں بڑی خدمات تھیں، اور ان صحابہ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت کی بشارت بھی دی تھی، ان کو نامزد کر کے فرمایا کہ ان میں سے جس پر کثرت رائے سے فیصلہ ہو جائے اسے خلیفہ بنا لیا جائے، اور تاکید کی کہ میرے 3 دن کے اندر اندر یہ فیصلہ کر لیا جائے۔ اور حضرت صہیب رومی کو حکم دیا کہ میری تجہیز و تکفین کے بعد ان 6 صحابہ کرام کو ایک مکان کے اندر بند کر دینا اور تب تک نہ کھولنا جب تک وہ کسی ایک پر متفق نہ ہو جائیں۔ اپنے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر کے متعلق فرمایا کہ وہ بھی مشورے میں شریک رہیں گے، لیکن خلافت سے ان کا کوئی تعلق نہ ہوگا۔ اگر یہ 6 اصحاب 2 برابر گروہوں میں بٹ جائیں تو حضرت عبداللہ بن عمر کا فیصلہ حتمی ہوگا، اور کثرت رائے کے فیصلے کے بعد بھی اگر کوئی شخص خلافت کا دعوے دار رہے تو اسے قتل کر دیا جائے، اور جب تک خلیفہ کا فیصلہ نہیں ہوتا تب تک نماز کی امامت حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرائیں گے۔ حضرت طلحہ اس وقت مدینہ میں نہ تھے۔ ان کے بارے میں فرمایا کہ 3 روز میں آ جائیں تو بہتر،
ورنہ ان کا مزید انتظار نہ کیا جائے۔ اس کے بعد اپنے جانشین کے لیے کچھ وصیتیں فرمائیں، جن میں انصار، مہاجرین اور ذمیوں کے ساتھ حسن سلوک کی خصوصی ہدایات تھیں۔ لوگوں کو جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس فیصلے کا علم ہوا تو وہ مطمئن ہو گئے۔ جب آپ کے بچنے کی کوئی امید نہ رہی تو آپ نے اپنے فرزند حضرت عبداللہ کو حضرت عائشہ کے پاس، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق کے پہلو میں دفن ہونے کی اجازت حاصل کرنے کے لیے بھیجا۔ حضرت عبداللہ حضرت عائشہ کے پاس آئے تو وہ بیٹھی رو رہی تھیں۔ حضرت عبداللہ نے مدعا عرض کیا تو حضرت عائشہ نے فرمایا کہ یہ جگہ میں نے اپنے لیے محفوظ رکھی تھی، لیکن میں آج عمر کو اپنے پر ترجیح دوں گی۔ حضرت عبداللہ نے حضرت عمر فاروق کو بتایا کہ حضرت عائشہ نے اجازت دے دی ہے، جس پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ان کی سب سے بڑی آرزو یہی تھی۔ اس کے بعد فرمایا کہ میرے مرنے کے بعد جنازہ اٹھا کر لے جانا، حضرت عائشہ کے دروازے پر کھڑے ہو کے سلام کرنا اور عرض کرنا کہ عمر داخلے کی اجازت چاہتا ہے، وہ اجازت دیں تو بہتر، ورنہ مسلمانوں کے عام قبرستان میں دفن کر دینا۔ اس کے بعد ذاتی معاملات کی طرف متوجہ ہوئے اور اپنے صاحبزادے عبداللہ کو وصیت کی کہ میرے بعد میرا قرضہ ادا کر دینا۔ اگر متروکہ مال سے ادا نہ ہو سکے تو خاندان عدی سے درخواست کرنا۔ اگر ان سے بھی ادا نہ ہو سکے تو تمام قریش کے علاوہ کسی اور کو تکلیف نہ دینا۔ اور اس کے بعد اپنے بیٹے سے فرمایا مجھے درمیانے درجے کا کفن دینا، کیونکہ اگر اللہ کے نزدیک مجھ میں کوئی بلائی ہوگی تو وہ اسے اچھے لباس میں بدل دے گا، اگر میں اس کے برعکس ہوا تو وہ مجھ سے چھین لے گا اور بہت تیزی سے چھین لے گا۔ میری قبر بھی معمولی ہونی چاہیے، عورتیں میرے جنازے کے ساتھ نہ چلیں اور میری تعریف میں وہ باتیں نہ کہی جائیں جو مجھ میں نہیں ہیں، اس لیے کہ اللہ سب سے زیادہ جانتا ہے۔ جب تم جنازہ لے کر نکلو تو تیز تیز قدم چلنا، کیونکہ اگر مجھ میں اللہ کے نزدیک کوئی بلائی ہے تو وہ مجھے اس جگہ جلدی پہنچا دو گے جو میرے لیے زیادہ بہتر ہے۔ اگر میں اس کے برعکس ہوں تو تم اپنے کندھوں سے وہ برائی جلد اتار پھینکو گے جو تم اٹھائے ہوئے ہو۔ ان تمام وصیتوں کے بعد آپ نے زخمی ہونے کے 3 دن بعد 29 ذی الحجہ بروز ہفتہ وفات پائی، اور بروز اتوار یکم محرم الحرام 24 ہجری کو اپنی خواہش کے مطابق جناب سرور کائنات حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلو میں دفن ہوئے۔ نماز جنازہ حضرت صہیب رومی نے پڑھائی اور حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت علی، حضرت عثمان، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت سعد بن ابی وقاص اور حضرت زبیر بن عوام نے آپ کو قبر میں اتارا۔ حضرت ابوبکر صدیق کا سر شان رسالت کے متوازی تھا، جبکہ حضرت عمر کا سر حضرت ابوبکر صدیق کے شانے کے متوازی رکھا گیا۔ وفات کے وقت آپ کی عمر 63 سال سے کچھ زیادہ تھی اور آپ کی مدت خلافت 10 سال 6 مہینے اور 4 دن تھی۔